دیکھیں جو ہمارا آگے کی بھی جو یہ جابس کارپوریٹ سیکٹر کی اگر بات کریں، سبحان اللہ، ڈرنکنگ از ویری کامن. جی اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہم ہیں، لیکن ظاہر ہے انفارچونیٹلی دیکھیں یہ باتیں ہم اس لیے میں کلیئر بھی کر دوں آپ کی سائڈ بھی اپنی بھی کہ وی آر ناٹ ججنگ اینی ون، جی وی آر ناٹ ہیٹنگ اینی ون. یہ باتیں صرف اس لیے ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ایک تو ماں باپ کو بھی پتہ ہو کہ وہ کہاں بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو اور آگے انہیں کیا چیلنجز آئیں گے، تاکہ وہ پہلے سے ان کی کچھ تربیت کر کے بھیجیں. اور انسٹیٹیوٹس کو بھی یہ پتہ لگ جائے کہ آگے ان بچوں نے جس ماحول میں جانا ہے انفارچونیٹلی وہاں پہ ڈیٹنگ کلچر بہت عام ہے، وہاں پہ پول پارٹیز اینڈ آل سارٹس آف پارٹیز، نائٹ کلب پارٹیز، یہ بہت کامن چیزیں ہیں. آپ میڈیا میں بھیجیں گے کسی میڈیا پروڈکشن ہاؤس میں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. اگر فیمیلز کو آپ بھیجیں گے، آپ کارپوریٹ میں بھیجیں گے، وہاں بھی ہمیں پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. جان بوجھ کے جو ہے وہ ان کو جابز ہی ایسی دی جاتی ہیں جہاں پہ صرف اور صرف ان کی لکس میٹر کرتی ہیں. اور وہی بات ہے آئی کینڈی والی، میں تو اس کو یہ ڈیروگیٹری ورڈ ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کے علاوہ میں کیا ورڈ جو ہے وہ یوز کروں. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. تو اور بچیاں ہماری اچھے سے، میم میں آپ کو بتاؤں، اچھے سے ریئلائز کرتی ہیں. واللہ ہی میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں لیکچرز دیے جا کے، اور مجھے خود وہاں فیمیلز نے مطلب ان کی آنکھوں میں نے ایک پین دیکھی ہے کہ وہ ایز ایف دے آر ٹیلنگ می کہ ہم مجبور ہیں. وی نو کہ وی آر اسٹک، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بٹ وی آر اسٹک. میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں کہ ابھی ایک ہوٹل میں ہماری ایک میٹنگ تھی، یوتھ کلب کی کوارٹرلی میٹنگ ہوتی ہے، تو وہ ہم نے کانفرنس روم ہوٹل کا بک کروایا ہوا تھا. تو آفٹر دا لنچ میں لفٹ کی طرف جا رہا تھا تو ایک بہن سامنے کھڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھ سے بڑی عجیب بات کی. تو بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ سر آئی نو کہ آپ سیلفیز نہیں لیتے، تو اور میرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں لیں گے. تو دین شی سیڈ کہ آپ میرے لیے دعا کریں میں پردہ کرنے لگ جاؤں. اینڈ دین شی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا، تو وائی از شی کرائنگ؟ ایکچولی شی کرائڈ آفٹر سیئنگ دس کہ میرے لیے دعا کریں میں پردہ کروں. تو دس مینس کہ ان کو ریئلائزیشن ہے، ہماری بچیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا گند ہے، ہمارے لڑکوں کو بھی پتہ ہے یہ کیا گند ہے. ایک اور مجھے میسیج آیا کہ سر اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا ایویشن سیکٹر میں کتنا گند ہے، یہ جو پائلٹس کی جاب ہے اور یہ جو ایئر ہوسٹس کی جاب ہے، اس میں کتنا گند ہے، کتنا گند ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اگر بتا دیا جائے. بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہم کسی پہ الزام لگا رہے ہیں یا کسی کو یہ جج کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس جاب کو آپٹ کر گئی ہیں تو وہ کوئی بری خاتون ہے. دیکھیں مجبوری ہو سکتی ہے، یا معصومیت بھی، ایک معصومیت کہیں اس کو، یا کہہ لیں کہ اگنورنس ہو سکتی ہے کہ ہم بڑے ڈریمز لے کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا آئے گا. ہم ایک اچھی انٹینشن سے میں بھی ایک جگہ جا رہے ہیں، ایک فیلڈ کو سلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو بعد میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہاں تو چیزیں ہی کسی اور طرح سے چلتی ہیں، اللہ معاف کرے. تو وی ہیو ٹو ڈسکس دیز تھنگز. لوگوں کا ایمان خطرے میں، لوگوں کی میریٹل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، لوگ سائیکولوجیکل بیگیج ان کا اکٹھا ہو رہا ہے. گناہ آپ کو پتہ ہے انسان کو خوش نہیں رہنے دیتا. گناہ ہم کرتے ہیں، شارٹ ٹرم پلیجر تو ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان کا ذہنی سکون جاتا رہتا ہے، اس کی وہ اسٹرینتھ جاتی رہتی ہے، ہر قسم کی اسٹرینتھ، مینٹل اسٹرینتھ، فزیکل اسٹرینتھ، اللہ معاف کرے. تو ہم یہاں سلوشن دینے بیٹھے ہیں اور تھوڑی سی چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا بات واضح ہو جائے کہ یہ چل رہا ہے بھائی. تو آپ سب اپنا رول پلے کرو اپنی اپنی انڈسٹری میں، اپنی اپنی جگہوں پہ. تو یہیں سے میم ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو رول کی بات ہے، چلیں چیزیں تو ہم نے بہت ڈسکس کر لیں. رول کی جہاں تک بات ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، فیملی اینڈ پیرنٹس، مساجد اینڈ اسکالرز، گورنمنٹ، اور پھر میں تو کہوں گا کہ ہم ان کا بھی رول ڈسکس کریں. جو لوگ جس انڈسٹری اور سیکٹر میں ہیں وہ وہاں پر کچھ ارینج کریں تاکہ ان کے جو امپلائیز ہیں انہیں بھی کوئی تربیت کا ایک میکانزم ہو. تو اسٹارٹنگ ود ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، آپ کا تو ماشاء اللہ یو آر این ایجوکیٹر ناؤ، اور آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے ماشاء اللہ. تو اس پہ پن پوائنٹ سلوشنز ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو کیا کرنا چاہیے اس سارے کرائسس کو مد نظر رکھتے ہیں؟ دیکھیں جو صاحب بات ہے، مطلب جو بات اصل میں جو اصول قرآن اور سنت نے بتا دیا تو یہی ہے نا کہ سیگریگیٹڈ ہونا چاہیے. اس کا اگر ہم ذکر نہیں کریں تو مطلب یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس کو
اس کو بتانا بھی فرض ہے، واجب ہے، ہم سب جانتے ہیں. اب اس کے لیے آئیڈیل تو یہی ہے نا، لیکن اس کے لیے بہت سارے یہ ریزنز بتائے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ایسے ادارے ہمارے ملک میں موجود بھی ہیں. فاطمہ جناح ہے اور اس کے علاوہ بھی ایسے ادارے ہیں جو سالوں سے چل رہے ہیں. اس میں میں جب بھی ملتی ہوں وائس چانسلر سے یا تو میں جو چیزیں اب میرا ڈیو ہے کہ میں ان چیزوں پہ کام کرتی ہوں، جیسے ہاسٹل کا تھا اور اس طرح سے جو ایشوز ہوتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کم از کم فرسٹ اسٹیپ پہ تو جو مورلی کرپٹ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں نا اس پہ قدغن لگائی جائے. جیسے اب اگر یو ایم ٹی ہے، علم ILM کے نام سے جب تھا اور شروع میں ہم نے اسٹاف ایسے رکھا ہوتا تھا جو کپل فارمیشن کو جدا کر دیتا تھا، وہ تھا ہی اسی لیے، ان کو پیسے اسی بات کے ملتے. ہاں جی بالکل. جو جہاں پہ کوئی غلط ایسی چیز ہو رہی ہے اس کو نا کپل فارمیشن ڈسکریج ان دا ویسینٹی. یہ نہیں کہ مار پیٹ، ڈسکریج مطلب کم از کم ویسینٹی میں تو بالکل صحیح. یا کوئی ایسی جگہ جہاں یہ لڑکے لڑکیاں چھپ کے جا سکتے ہیں یا اس طرح، مطلب کافی واقعات ہوتے تھے. لیکن اس میں یہی تھا کہ ہم نے تو یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ اس طرح کا ہوتا تھا تو ASAP termination, not even suspension of the student, اور اگر if the student and faculty member is involved at once. تو اگر پہلے یہ تھا آج سے 10 سال پہلے 15 سال، تو اب کیوں نہیں یہ چیزیں ہو سکتی؟ میرے خیال میں میرا بھی فرض بنتا ہے اگر میں اس فورم پہ بات کر رہی ہوں کہ اس کو میں دوبارہ سے اس کو ریوائیو کروں، ان چیزوں کو، کہ ایک حد تک ہم قدم تو اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ کیریکٹر کے لیے اور تربیہ ڈپارٹمنٹس سب سے پہلے اس طرح بنائے جائیں، اور یہ کہ جو لوگ نہیں بھی اس میں ایڈمیشن لے رہے ویسے ہی کوئی ایسا پلان ہو کہ اس طرح کی ٹاکس اور ایسے کوئی سیمینارز، اسلامک ٹاکس اور ایتھیکل کے اس میں، اور ضرور میرے خیال میں یوتھ میں ہمارے بڑی روشنی بھی ہے، بڑا رسپونڈ بھی کرتے ہیں اور تبدیلی بھی آتی ہے ان کے اندر. تو ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، اور جو میں نے تو انیشلی جو بات کی تو میں نے تو ہائیسٹ لیول پہ کی ہے نا، کہ ان سے جا کر نا ان پہ یہ بات کی.